ماڈل بننے والے تھے. آپ پوچھئے سلمان خان سے کہ سلمان خان صاحب باتھ روم میں جائیں گے تو کیسے بیٹھیں گے, ٹوائلٹ کیسے کریں گے, یورین کیسے کریں گے؟ تو سلمان خان تو صرف فلم بناتا ہے, وہ تو ڈانس کرتا ہے, وہ تو آپ کو بتا نہیں پائے گا. آپ واش بیسن میں جاتے ہیں تو کیسے ہاتھ دھوئیں گے؟ آپ پوچھئے عامر خان سے, شاہ رخ خان سے, آپ پوچھئے جناب یہ فلم ایکٹریس سے, اکشے کمار جی سے پوچھے, رتک روشن سے پوچھے, ان کو کیا پتا؟ یہ لوگ تو ابھینیتا ہیں. سلمان خان ابھینیتا, عامر خان ابھینیتا, یہ نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ یہ ایکٹر ہے. لیکن پوری دنیا کے انسانوں کو ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی, تو کون بتاتا ان تمام چیزوں جو قوم کو, آنے والی قوم کو ضرورت پڑتی کہ ہم اگر ٹوائلٹ میں جائیں گے تو کیسے بیٹھیں گے؟ کوئی دنیا کے مہان انسان نے یہ طریقہ نہیں بتایا. لیکن محمد الرسول اللہ کی جیونی اٹھا کر دیکھی جائے تو آپ کو بیت الخلا جائیں گے, ٹوائلٹ جائیں گے تو جانے کا طریقہ معلوم ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو کون سا قدم آگے بڑھانا چاہیے, بایاں قدم آگے بڑھانا چاہیے. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو کون سا قدم آگے آنا چاہیے, داہنا قدم آگے آنا چاہیے. یہاں تک کہ جب آپ بیٹھتے ہیں, جب آپ ٹوائلٹ کرتے ہیں, جب آپ یورین کرتے ہیں, اس وقت آپ کو بیٹھنے میں کون سے پیر پہ زیادہ وزن دینا ہے؟ پوچھو دنیا کے مہان انسانوں سے, پوچھو جدید سائنس کو وجود میں لانے والوں سے, پوچھو ان اٹلی, جرمنی, فرانس اور پوری دنیا کے مہان ویگیانک سے کہ یہ طریقہ تمہارے پاس ہے کہ ہم کیسے ٹوائلٹ باتھ روم کریں. دنیا کی کسی بھی گرنتھ کے اندر یہ بات لکھی بھی نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ کہیں پر آپ کو ملے گا تو محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اندر ملے گا. اسی لیے اللہ کے نبی کو رول ماڈل بننا تھا تو آپ نے شادی کی اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے بھی اور اپنے سے کم عمر کی عورت سے بھی. کیوں؟ تاکہ قوم کے کسی بچے کی عمر 20 سال ہو یا 25 سال کی جوان کی شادی اگر کسی 40 سال کی عورت سے ہو تو وہاں پر اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر رشتہ طے ہو جائے دونوں فیملی کے مرضی سے, ہسبینڈ وائف جو بننے والے اگر وہ راضی ہو تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی عورت سے شادی کر چکے ہیں. وہ محمد رسول اللہ کی اماں خدیجہ کے ساتھ اس نکاح کو دیکھ لے. اور کم عمر کی لڑکی ہے اماں عائشہ, اگر کوئی ہے جوان ہٹا گٹا, اللہ کے نبی کی عمر 53 سال, اماں عائشہ کی عمر کتنی؟ 9 سال یا 6 سال. 9 سال کی عمر میں رخصتی, 9 سال کو ہی مانیے. تو اگر کسی آج کے زمانے میں اسلام کے تعلق قانوناً تو جرم ہے لیکن بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن کسی کو ضرورت پڑ جائے کہ اگر کوئی 53 سال کی عمر کا بچہ ہے, یہ بوڑھا شخص ہے, عمر دراز ہے, لیکن کسی 6 سال کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, صرف نکاح, پوری پروسیس نہیں, صرف نکاح اس کا باپ کرانا چاہتا ہے کہ سر میری بچی 7 سال کی عمر کی ہے یا 9 سال کی عمر ہے, ہم صرف نکاح کرنا چاہتے, بچی ہمارے گھر پہ رہے گی. تو کیا کریں؟ اسلام میں, شریعت میں اس کی پرمیشن ہے. ہاں جی, شریعت میں اس کی پرمیشن ہے کیونکہ محمد رسول اللہ نے کی. دوسری بات, آپ علیہ السلام اونچے خاندان میں تھے, آپ نے غریب عورت سے بھی شادی کی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب عورت سے شادی کی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب عورت سے شادی کی, تاکہ یہ پیغام ہو اگر کوئی کروڑ پتی ہے, اگر کوئی قوم کا ادیوگ پتی ہے, اگر کوئی 1 نمبر کا مالدار ہے اسٹیٹ کا یا سماج کا, اور اس کا رشتہ اگر کسی غریب بچی کا رشتہ اس کے گھر پہ آئے تو اس کو نکاح کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نبی محمد نے ایک مالدار, ایک اونچے خاندان میں ہونے کے باوجود بھی آپ نے غریب عورتوں سے اور چھوٹے خاندان کی عورت سے آپ نے نکاح کیا. یہ مصلحت ہے شادی کرنے میں. 11 کی 11 شادی کی آپ نے, اور بیک وقت 9 بیوی تھی. کتنی باریک باریک باتیں ہیں کہ نہیں ہے بتائیے. لیکن لوگوں کو تو اعتراض کرنے سے فرصت نہیں, کچھ ملتے نہیں فوراً اعتراض کر دیتے, کچھ ملتے نہیں فوراً اعتراض کر دیتے. محمد الرسول اللہ اعتراض کے لیے نہیں. آپ علیہ السلام کے نزدیک کلمہ پڑھنے والا جتنا محترم اتنا ہی جوڈائزم, کنفیوشنزم, اس وقت کے مجوسی
آپ علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے میں ان کی عزت و آبرو اتنی ہوتی تھی جتنی ایک مسلمان کی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کسی پر ظلم و زیادتی کے لیے اگر کوئی یہ کہے میں تو آج چیلنج کر سکتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں سے، پوری دنیا کے ہسٹورین سے، کیا آپ محمد الرسول اللہ کا ظلم دوسروں پر تو دور کی بات آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد نے اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہا ہو؟ نہیں کہا، منع کیا ہے آپ ایک موقع پر جب آئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے تو اس وقت 9 لوگوں کی قتل کا آرڈر دیا گیا تھا، لیکن جب وہ محمد کے سامنے آئے تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ میں امان چاہتا ہوں، تو محمد الرسول اللہ نے صاف اعلان کیا کہ جاؤ الیوم یوم مرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء۔ وحشی کو بھی آپ نے سینے سے لگایا جنہوں نے محمد کے چچا کے سینہ کو چیر کر اتڑیوں کو نکال لیا تھا، اور جس عورت کے کہنے پر حضرت ہندہ جو ایمان نہیں لائی تھی ان کے کہنے پر سفیان کی بیوی وحشی کو لے کر آپ علیہ السلام کے چچا سید الشہداء الحمزہ کے انگلیوں کو کاٹا تھا، ان کے ناک کو کاٹا تھا، آنکھیں نکال لی تھی، آپ نے اس عورت کو بھی معاف کیا، آپ نے وحشی کو بھی معاف کر کے اپنے سینے سے لگایا۔ ہے کوئی دنیا کے اندر اتنا بڑا بادشاہ آتا ہے، جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں آتا ہے تو وہاں کی آبادی کو، وہاں کے گھروں کو، وہاں کے علاقے کے لوگوں کو مار دیتا ہے، کاٹتا ہے؟ کیوں؟ وہ بادشاہ چاہتا ہے کہ میرا خوف برقرار رہے تاکہ کوئی میرے خلاف سر نہ اٹھا سکے، میں گھروں کو توڑوں گا، میں عورتوں کو بیوہ کروں گا، میں بچوں کو یتیم کروں گا۔ اس بادشاہ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ ڈر کر رہیں، لیکن جب ہمارے نبی آئے تھے تو انہوں نے لوگوں کو سینے سے لگایا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، ایک قطرہ خون کسی کا نہیں بہنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہیں، آپ کو 3 سال تک جیل میں بند کیا گیا تھا، بھوکے پیاسے بچے تڑپتے تھے، آپ ان لوگوں کو معاف کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے سب کچھ یاد ہے، لیکن اے صحابہ دنیا والوں کو بتا دینا اللہ نے مجھے محمد ابن عبداللہ کو ظالم نہیں بنایا ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مجھے بھیجا۔ اس پہلو نبی کی ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ ہمیں بیان کرنے کی اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت۔ اور پھر ہاں، یہ دھارمک باتیں ہو رہی، گھبرائیے مت، میں 11 سے پہلے ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے آتا ہے، یہ ہنر آتا ہے کب ختم کرنا، کب بریک لگانا ہے۔ اب یہاں سے کچھ دنیاوی باتیں نبی کے تعلق سے، تو یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے اعتراض ہیں کہ نبی نے 11 شادی کیوں کی، وہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیوں کیا، وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ اور محمد کون تھے تقریباً وہ بھی آپ کے ذہن میں نے بات رکھی، ورنہ سیرت کے اوپر تو 5 گھنٹے بھی بولیے، سارے علماء بولیں، صبح تک بولیں، تب بھی اتہاس سیرت کے تعلق سے جو واقعات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن زیادہ بولنا ضروری نہیں، عمل کرنا دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ کمپلسری۔ جانکاری ضروری، عمل ضروری۔ میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر کی باتوں پر عمل مت کیجیے، اپنے شاستر کی باتوں پر عمل کیجیے۔ یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھم واپنوتی نہ سکم نہ پرام گتیم۔ شریمد بھگوت گیتا 2 ادھیائے کا 23واں منتر۔ من پرست مت بنیے، ایشور پرست بنیے۔ ایشور کو حاصل کرنا ہے تو ایشور کے سوروپ کا منن کیجیے۔ کہ ہیتو برہم گتی ستانتی ستسنگتر دان وچارتو شاہا۔ ایشور کے سوروپ کا منن کرو گے تو ایشور پراپت ہوگا۔ آج ایشور سے کاٹا جا رہا ہے، آپ کو دھارمک گرنتھوں سے آپ کو الگ کیا جا رہا ہے میرے ہندو بھائیوں، اور ہمارے مسلمان بھی اپنی شریعت سے، اپنے قرآن سے، رسول اللہ کی زندگی سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس لیے جلسہ کرایا جاتا ہے۔ ضرورت ہے مل کر اپنے اپنے دھارمک گرنتھوں پر عمل کریں، ہندو بھائی اپنے شاستروں پر عمل کریں، پڑھیں، اس کو دیکھیں کیا ہے، رگ وید میں کیا لکھا ہے،
धर्म का क्या महत्व होता है, धर्म पर अमल करेंगे तो कैसे क्या पुण्य मिलेगा। मन अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो क्या होगा, नहीं मिलेगी मुक्ति। वर्तते काम कारता, दुनिया परस्त बन जाओगे। ना सा शुद्धिम वापनुति, ना सा, ना उसको कभी शुद्धि मिल सकती है, न प्राम गतिम, न मरने के बाद परम पद मिल सकता। कैसे परम पद मिलेगा, ज्ञानम न शीलम गुणे न धर्म, ज्ञान हासिल कीजिए और अपने अंदर रहमो करम पैदा कीजिए। न गुणे न धर्म, धर्म की भावना हो ईश्वर को खुश करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। हम अगर अजान दें या नमाज पढ़ें या रोजा रखें तो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए धर्म होता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए धर्म किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं होता है, न इस्लाम में न दुनिया की किसी और धर्म के अंदर। इसीलिए कहा गया दुनिया के अंदर जिस्म खत्म हो जाएगा, आदमी का अमल ईश्वर के पास बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, ज़रूरी बात ये करनी है मुझे, अल्लाह के नबी आए तो आने के बाद, अल्लाह के नबी की आमद से आने से पहले साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म फल्कियात, इल्म अदबियात, फ़लसफ़ा, इन सब के ऊपर, मेडिकल साइंस, इन सब के ऊपर रिसर्च नहीं, पढ़ाई नहीं होती थी। सिर्फ धार्मिक ग्रंथ, सिर्फ धर्म की किताबें पढ़ते थे, जैसे बाइबल, मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बन्यास वगैरह वगैरह। हमारे हिंदू भाई पुराण पढ़ते थे, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है, ये तो कम पढ़ते हैं, गीता ज़्यादा पढ़ते हैं, गीता, ये किताबें पढ़ते थे। उस ज़माने में नबी पाक, हमारे हिंदू भाई चूँकि पूर्वी दुनिया में, ये भारत एशिया महाद्वीप में ज़्यादा रहते हैं, उस तरफ क्रिश्चियन जुडाइज़म ज़्यादा रहते हैं, उनके यहाँ पाबंदी थी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए, उनके चले जाने के बाद इल्म फल्कियात, इल्म समावियात, जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ते उभर कर आने लगी। कब से? इंग्लैंड 11 सदी ईस्वी में जाहिल अनपढ़ गवार का की राजधानी थी बनी हुई इंग्लैंड। 11 सदी ईस्वी में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनी? 13वीं सदी ईस्वी में। जिस वक्त स्पेन के एक कुतुब खाने में हाथ से लिखी हुई 60,000 किताबें मौजूद थी, उस वक्त यूरोप के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। मेडिकल साइंस के ऊपर सबसे बड़ी किताब अर्राजी की लिखी हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसको पथरी स्टोन, मसाना, एब्डोमेन सिस्टम के ऊपर सबसे मजबूत रिसर्च 47 मरतबा इस किताब की पब्लिश हुई है। इसको शाये किया किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और इस किताब को लिखने वाला कौन? अर्राजी। और अर्राजी कौन था? अर्राजी वो था जो इस्लाम से बिलोंग करता था। ये बाद में नबी की जिंदगी से, सहाबा किराम की जिंदगी से, ये सारे जितने भी आज के जमाने में मॉडर्न एजुकेशन, ये कोर्ट कचहरी पंचायत वार्ड किनके बनाए हुए? ये उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन के बनाए हुए ये सारे सिस्टम, ब्लॉक, विधानसभा वगैरह वगैरह किसी न किसी शक्ल में उनके ज़माने में मिलता था। बस पड़ाव किनका बनाया हुआ? उसी ज़माने के। वो कभी वक्त मिलेगा कहीं पर तो इंशाअल्लाह एक्सप्लेन के साथ टोटल एक एक चीज़ को, साइंस के ऊपर, जदीद साइंस के ऊपर, मॉडर्न साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम आपको बताएंगे कि लोग तो आज हमको बदनाम कर देते हैं कि नहीं इस्लाम सिर्फ शरीयत, नमाज, रोज़ा नहीं। दुनिया को रोशनी अगर कहीं से मिली है तो वो इस्लामिक शरीयत से दुनिया को रोशनी मिली है। बस मेरे भाइयों, चूँकि वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का वक्त रह गया है, दुआ भी करनी है। इंशाअल्लाह आपका ये प्रोग्राम 10:58 या 59 तक ख़त्म हो जाना चाहिए। एक सही पैगाम हम देना चाहते हैं, सिर्फ ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली एतबार से भी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि
کہ اللہ ہمارے ملک بھارت میں جو ابھی بہت ہی حالات خراب ہیں، ہندو مسلمان جین سکھ بودھ سب کے بیچ میں اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا فرما اور ہمارے اس ملک کی ہر طرف سے حفاظت فرما اور سب کو مل کر ہمارے اس بھارت کو ترقی دینے اور اس کے اوپر محنت کرنے کی توفیق دے۔ میں آپ کے اس جلسے میں یہی بات کہنا چاہوں گا اور آخر میں دعا کرتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ I thank from the bottom of our heart کہ ہم کو موقع دیا آپ نے۔ اللہ کے نبی کی جیونی کے اوپر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ہدایت کی توفیق دے اور سب کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ دعا کر دیں، صدر صاحب ہیں نا، وہ کرا دیں گے جی بالکل۔ یہ دعا ان کا آپ ہی کرائیے حضرت، آپ بھی کم سے کم، ہاں ابھی ہے 5 منٹ ہے تو آپ 4 منٹ میں کرا دیجیے دعا۔ اچھا تو کوئی حرج نہیں، دعا ہم ہی کرا دیں۔ چلیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، یا اللہ اس جلسے کو تو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس جلسے میں دین کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہے، یا اللہ 100% اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر یا اللہ دین کی فضا کو عام فرما۔ یا اللہ اس جلسے کے برکت سے ہمارے ملک میں، پورے ملک کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما۔ یا اللہ بھائی چارگی کے ماحول قائم فرما۔ یا اللہ مل جل کر رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے اس جلسے کو کرنے میں بڑی محنت کی ہے، مشقت کی، یا اللہ ان سب کے محنت مشقت کو تو قبول فرما۔ یا اللہ اس جلسے کو تو مرنے کے بعد ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہاں پر دور دراز سے لوگ تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان سب کی شرکت کو تو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے سفر ان کو بھی تو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر یا اللہ شریعت کی نافرمانی ہم کرتے، یا اللہ آج انہی ہماری نافرمانی کی وجہ سے یا اللہ ظلم و فساد ہم پر کیے جاتے ہیں، ہم کو مارا پیٹا جاتا ہے، پوری دنیا میں ہم ذلیل رسوا ہو رہے ہیں۔ یا اللہ آج اس مبارک گھڑی میں بیٹھ کر ہم اپنی تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ آئندہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شریعت، ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں و بہنوں کو بھی یا اللہ اپنے گھروں کے اندر دین کی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کے دلوں کے اندر یا اللہ دین کی محبت پیدا فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگ جیل کے اندر ہیں جو معصوم ہیں، نہتے ہیں، لاچار، یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام میں بہت سے برادران وطن آئے ہیں، پولیس پرشاسن کے لوگ آئے ہیں، ان کی شرکت کی وجہ سے یا اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما۔ جو لوگ دنگائی ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ فساد پروا کرنا چاہتے ہیں، آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے عزائم کو، ان کے منصوبوں کو یا اللہ تو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہ کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو یا اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نہیں پانی نہیں
لے گیا مصطفیٰ کا سلام کر دیں اس کا سلام کر دیں کافی ریکارڈنگ بند کیا نہیں